السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ملواتے ہیں بارسلونا میں مقیم کشمیری رہنما، سیاسی اور سماجی شخصیت، کاروباری شخصیت بھی ہیں، جناب راجہ افتخار خان صاحب سے۔ السلام علیکم۔ کیا ہے جناب؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے جناب افتخار صاحب، آپ کا آزاد کشمیر سے کس علاقے سے تعلق ہے؟ سر میرا تعلق آزاد کشمیر ضلع کوٹلی سے، ہمارا آبائی گرام وادی بنا کھوئٹہ سیری۔ کھوئٹہ جو ہے یہ آزاد کشمیر اور ہندوستان کے بارڈر کے بالکل قریب ہے۔ بالکل۔ تو اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ جب ایک بارڈر لائن کے قریب رہتے ہیں تو وہاں پر کیا آپ کو کوئی خوف، راز یا پریشانی محسوس ہوتی ہے؟ میں جب حالات ٹھیک ہوں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب پاکستان اور کشمیر کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ساری تقریباً بارڈر لائن سے یہ حالات خراب ہوں تو مشکلاتیں تو آتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا علاقہ پرسکون ہے اور لوگ اچھی زندگی کا سرکار ہیں، ماشاءاللہ خوشحال لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ راج صاحب، آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ابتدائی؟ کھوئٹہ سیری سے۔ کون سے اسکول سے؟ گورنمنٹ ہائی اسکول سیری سے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کون تھے اس وقت؟ ہیڈ ماسٹر پروفیسر صاحب تھے۔ کیسے تھے وہ ہیڈ ماسٹر بہت صاحب؟ اچھے انسان تھے وہ مجھے آج بھی یاد آتے ہیں۔ میں اکثر ان سے بات بھی کرتا ہوں، پچھلے دن پتہ چلا ہے کہ وہ بیمار ہیں تو مجھے بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں پھر اپنی ذات کو سے رائے صاحب آپ بارسلونا میں تشریف لائے، کیا آزاد کشمیر سے براہ راست بارسلونا آئے یا پہلے کسی اور ملک میں؟ پہلے میں اٹالیہ آیا تھا، اٹالیہ کے بعد بارسلونا۔ تو یہ آپ نے جو کاروبار شروع کیا الحمرا ریسٹورینٹ کے نام سے، اس سے پہلے بھی کیا کہیں پر ایز اے ورکر بھی کام کیا کہیں پر، یا کہ پہلے ہی پروفیشنل طور پر آپ نے ایک اپنا ریسٹورینٹ رہے؟ اس سے پہلے میں سعودی عرب میں رہا ہوں، وہاں پہ میرے بھائی تھے، ان کے اپنے دکانیں وغیرہ تھے، اپنا بزنس تھا، ان کے ساتھ اٹیچ رہا۔ اس کے بعد میں پاکستان چلا گیا، پاکستان کے بعد اٹالیہ آیا، اٹالیہ کے بعد اسپین، یہاں آ کے میں نے مزدوری شروع کی۔ ٹھیک ہے، مزدوری کے بعد پھر یہ میں نے اپنا بزنس بنایا اور الحمدللہ دوا ہے۔ رائے صاحب، آپ کا تعلق پاکستان کی ایک سیاسی جماعت مسلم لیگ نون سے ہے، یہاں پر بھی آپ کا تعلق جو ہے ایک آزاد کشمیر کی سیاسی جماعت جو ہے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر سے ہے۔ آپ اس کے پہلے نائب صدر تھے، تو گزشتہ دنوں میں آپ کو سینئر نائب صدر یورپ کا بنا دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ میں شامل ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ میں سب سے پہلے تو کہوں گا کہ میرے والد صاحب اپنے علاقے کے نمبردار تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگی سیاسی کیریئر میں گزاری اور ہمیشہ سیاست کو ایک عبادت سمجھ کر کی۔ انہی کے نقش قدم پر میں نے یہاں پہ قدم اٹھایا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے وزیر بلدیات جناب راجہ نثار صاحب تھے، پاکستان میں ان کے ساتھ میں اٹیچ رہا، تھوڑی بہت ایکٹیویٹی وغیرہ کرتا رہا ان کے ساتھ۔ یہاں آ کر کافی لوگوں کے تانے سننے پڑے کہ کوئی بھی بیٹا آپ باپ کے نقش قدم پہ نہیں چلا، تو پھر میں نے سوچا یار کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور اس میں حصہ لینا چاہیے، اسی میں ہماری عزت ہے۔ تو یہاں آ کر میں نے مسلم لیگ نون جوائن کی۔ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون مسلم کانفرنس سے ہمارا تعلق تھا، جب سے یہ مسلم لیگ نون بنی ہے میں مسلم لیگ نون ہی کو جوائن کر رہا ہوں۔ آپ کو میاں نواز شریف سے مزید کیا توقعات وابستہ ہیں کہ وہ کشمیر کے لیے کیا کچھ کریں گے اگر وہ برسر اقتدار آ جائیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اب پوری قوم کی نظر صرف اور صرف میاں نواز شریف صاحب ہے، اور ہم کشمیری لوگ بھی میاں نواز شریف کو دل و جان سے چاہتے ہیں، اور واحد لیڈر ہیں میاں محمد نواز شریف جو مسئلہ کشمیر کو حل کروائیں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کیا صورتحال ہے، کافی عرصے سے مسئلہ کشمیر کو مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ میاں محمد نواز شریف کشمیری عوام سے بہت محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اقتدار میں آ کر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں گے اور مسئلہ کشمیر حل کروائیں گے۔
राय साहब, ذاتی زندگی کے بارے میں چند سوالات ہیں. شادی شدہ ہیں؟ جی. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ کتنے بیٹے کتنے اور بیٹی؟ 2 بیٹیاں 1 بیٹا. ماشاء اللہ. شادی جو ہے کتنی عمر میں ہوئی آپ کی؟ 20 سال کا تھا. یورپ جانے کے بعد شادی کی یا یورپ آنے سے پہلے شادی کی؟ یورپ سے پہلے. یہ شادی جو ہے یہ آپ کی اپنی پسند کی شادی تھی یا کہ محبت کی یا والدین کی مرضی تھی؟ میری بھی پسند تھی اور میرے والدین کی بھی پسند تھی کیونکہ میں نے شادی اپنی فیملی میں کی ہے. راج صاحب کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ 4 بھائی ہیں 2 بہنیں. بھائی جو ہے وہ پاکستان میں ہے یا وہ بھی دیار غیر میں؟ سعودی عرب میں. 4 بھائی؟ 3 بھائی ہیں اور چوتھا میں. چوتھے آپ کے. ماشاء اللہ. تو کیا وہ بھی سیاست میں شامل ہیں؟ ہاں جی, میرے بڑے بھائی ہیں جو وہ ہیں سیاست میں شامل ہیں. تو دوسرے جو وہ کاروبار کرتے ہیں؟ ہاں, کاروبار بزنس کرتے ہیں. وہ سعودی عرب میں. تو آپ کا بارسلونا میں آنے کی خاص وجہ؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب بھائی ایک ہی ملک میں ہوں. بہرحال میرا اپنا ذہن تھا کہ میں یورپ میں جاؤں, یورپ میں جا کے سیٹل ہوں, اس لیے کرا. جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ میرے والد صاحب نمبردار تھے, ہمارے خاندان کے اکثر لوگ جو وہ سیاست میں نوالے ہیں. آپ کو سیاست میں لانے کے لیے کیا کسی خاص شخصیت نے آپ کو اس طرف مائل کیا یا کوئی ایسی وجوہات؟ جی, میرے بنوئی ہیں شہزاد احمد راجہ صاحب. جی, وہ کہاں پر رہتے ہیں؟ پاکستان میں رہتے ہیں, لاہور ڈویژن کے صدر ہیں. اور دوسرے کزن ہیں میرے شہزاد شہراز بھائی جو اٹالیہ میں مقیم ہیں. انہی کی وسادت سے میں آج میں نے سیاست میں قدم رکھا اور انہی کی سپورٹ سے میں آج آ گیا. دوران انٹرویو ان کے ایک دوست مولانا نواز اتاری ان سے ملنے کے لیے آئے. حال احوال پوچھا اور گپ شپ لگائی. اس کے بعد ان کے دوسرے دوست راجہ رفیق بھی ان سے ملاقات کے لیے آئے. راجہ رفیق کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے اور وہ بھی ان کے دوست ہیں. فارغ وقت میں وہ بیٹھ کر دوستوں سے ٹیلی فون پر گپ شپ لگاتے ہیں اور ان کا حال احوال معلوم کرتے ہیں. پاکش ٹیم کے ہمراہ کھانا بھی تناول کیا. پارٹی میں آپ نے ان کو کیسا پایا؟ اچھا ہے, پارٹی کے لیے بہت کام کیے. پارٹی کے ساتھ بہت محبت ہے, کارکردگی ہے, اس لیے دین مرکز ہے. تو یہاں ہماری پارٹی میں یہ نائب صدر تھے تو اس لیے اچھا کام کیا, اچھی کارکردگی ہے ان کی. تو اس لیے وہ انہوں نے ان کو سینئر نائب صدر بنایا ہے. ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اس چیز کی. ہمارے بھائی ہیں, ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں. بحیثیت ایک ہوٹل اونر کے, ریسٹورینٹ کا, اس سلسلے میں آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ محنتی ہے یا کام سے جی چراتے ہیں؟ بہت محنتی ہے, بہت محنتی. محنت کی ہے تو یہاں تک پہنچی. ماشاء اللہ. تھینک یو راج صاحب, شکریہ آپ کا. راجہ افتخار خان کتنے بااعتماد ساتھی ہیں؟ بہت بات. اس پہ میں میاں صاحب کا شعر سنانا چاہوں گا. اصلاں نال جے یاری لائیے تے نسلاں تک نہیں بھلدے, بے نسلاں دی یاری دے برے نتیجے میں. راجہ افتخار خان صاحب اپنے ریسٹورنٹ کی نگرانی خود کرتے ہیں, تمام معاملات کا جائزہ لیتے ہیں. الحمرا ریسٹورینٹ کے شیف غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ راجہ افتخار صاحب کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا رہتا ہے؟ بہت اچھا ہے. کام کرتے ہوئے اگر خدا نخواستہ کوئی کھانا خراب ہو جائے تو کیا آپ کو ڈانٹتے ہیں یا نہیں ڈانٹتے؟ ڈانٹتے ہیں. اوہ اچھا, ڈانٹتے ہیں. تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں جناب راجہ اظہر صاحب, راجہ افتخار صاحب کے دوست ہیں. جناب راجہ اظہر صاحب, آپ کے دوست ہیں, کتنے عرصے سے آپ دونوں کی دوستی ہے؟ ہم ایک علاقے کے رہنے والے ہیں, تو ادھر بھی آئے تھے, اکٹھے ہو گئے. جی, آپ بچپن کے دوست ہیں یا جوانی میں کہیں بعد میں ایک علاقے بچپن کے دوست ہیں؟ ریالٹی میں ہوں. ماشاء اللہ, دوستی بھی ہوئی ہے. اچھا. کرکٹ بھی اکٹھے کھیلتے ہیں. کرکٹ اکٹھے کھیلتے ہیں. بالنگ کرتے ہیں آپ یا بیٹنگ کرتے ہیں؟ بیٹنگ کرتا ہوں, بالنگ کرتا ہوں. بولنگ بھی کرتے ہیں. تو یہ بحیثیت ایک ریسٹورینٹ اونر کس طرح آپ نے ان کو پایا؟ اچھے ہیں؟ بہت اچھے ہیں جی, یہ بہت رکاوٹ کرتے ہیں, اچھا فوڈ دیتے ہیں, بڑا کام بھی اچھا کرتے ہیں. تو افتخار صاحب کیسے کرکٹر تھے, بالنگ کراتے تھے یا بیٹنگ؟ نارمل سے تھے, اتنے اچھے نہیں تھے. بارسلونا ٹیم کے فٹ بال میچ کی وجہ سے
انہوں نے اپنے ہال میں متوقع شائقین کی تعداد کے اعتبار سے ہال کی سیٹنگ کروانے میں خود نگرانی کی اور ورکروں کی خود مدد کی، خود کرسیوں اور میزوں کو نئے اعتبارات سے لگایا۔ پاکستان مسلم لیگ اسپین کے دفتر میں پہنچے، جہاں ان کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کا اہتمام چودھری نذیر احمد گوندل نے کیا۔ تمام مہمانوں کا بھرپور انداز میں استقبال کیا گیا اور انہیں والہانہ انداز میں دفتر میں لے جایا گیا۔ اور جو دوسرے ساتھی ہمارے جن کے پیپر پاس ہوئے ہیں ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص کر کے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نذیر احمد گوندل صاحب اور سینئر نائب صدر مزمل حسین باجوہ اور دوسرے ساتھی ان کے ساتھ جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد۔ اس کے ساتھ ہی جو پاکستان سے ہمارے دوست تشریف لائے ہیں، بزرگ تشریف لائے ہیں، ان کو بھی دل کے تاجرین سے میں ویلکم کہتا ہوں۔ گوندل صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی مسئلہ کشمیر کے لیے ایک کانفرنس کال کریں، کیونکہ یہ صرف اور صرف کشمیریوں کا کام نہیں ہے، پاکستانی بھائیوں کا بھی کام ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں۔ میں اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ لیگ نون آزاد کشمیر کو میں دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کا ایک نائب صدر جو ہے، ان کا ورق دیکھ کر واقعی ایک وہ مخلص انسان ہے اور پارٹی کے لیے ان کی بہت زیادہ ہمدردیاں ہیں، جن کو ان کی قیادت نے، ان کے قائدین نے مد نظر رکھتے ہوئے ان کے جاب کو انہوں نے کہا کہ آپ صرف ایک اسپین کے لیے کام نہ کریں، آپ کی ضرورت ہے پورے یورپ میں۔ بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے
हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। ये बहुत अच्छे इंसान है जनाब, मैं काफ़ी अरसे से इनको जानता हूँ और ये इनको मैं यूरोप का सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून कश्मीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देता हूँ और ये इनका हक बनता था और पार्टी ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया और इन्होंने मुस्लिम लीग नून कश्मीर के लिए बहुत खिदमत है। आपका क्या ख्याल है कि ये मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर यूरोप के सीनियर नायब सदर के साथ अपनी बहसीयत ओहदेदार अपना काम अच्छे तरीके से निभा सकेंगे? इंशाल्लाह जी, मुझे यकीन है कि राज साहब जो है ये अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे और इनमें ये सलीयत मौजूद है, क्योंकि हमने इनको देखा है कि यहाँ जो पार्टी को इन्होंने इकट्ठा कश्मीर को करने के लिए बहुत कुछ किया है और मुझे पूरा यकीन है कि ये पूरे यूरोप में अपनी पार्टी को मुतारक करेंगे और मसला कश्मीर की आज़ादी के लिए ये जद्दोजहद करेंगे। बहुत अच्छे तल्लुकात हैं इनसे, जब से आए हैं इनसे मेरे अच्छे तल्लुकात हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या आपके साथ कभी मिलजुल कर काम करने का इत्तेफाक हुआ है रेस्टोरेंट पर? इनकी अपनी लाइन है, मेरी अपनी लाइन है, रेस्टोरेंट को अपना काम करने का अपना काम है, बाकी पार्टी के हवाले से हम बैठते हैं। कैसे इंसान है पार्टी में बैसीयत, आपके साथ कितना ताउन करते हैं वो? बहुत अच्छा ताउन करते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम हो वो अपनी तरफ से पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छा ताउन करते हैं। पार्टी कारकुनान के बारे में आपके क्या तासरात हैं या क्या आप कोई पैगाम देना चाहेंगे इन्हें? बात यह है जी कि अब आवाम बाशोर हो चुकी है, उन्होंने सब कुछ देख लिया है और उनको चाहिए कि अब देख समझ कर वोट का इंतखाब करें कि कौन सा लीडर मुल्क के लिए अच्छा है और कौन सा नहीं है। हमारे रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी में पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया है, आज दिन तक कोई लीडर ऐसा पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ जिसने काम किया हो जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया।